علم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلا یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج جو ہے ہم مزید پڑھیں گے، اور لاسٹ ویک ہم نے جو پڑھا ہوا ہے الحمدللہ ہم نے تقریباً 30 سے زیادہ الفاظ نئے پڑھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ الدرس الاول اور الدرس الثانی کے اندر ہم نے تقریباً 30 الفاظ پڑھ ڈالے ہیں، اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ۔ یہ جو لفظ ہے کیا معنی ہے اس کا؟ بیتن، گھر ہے نا، گھر۔ رجلن کا معنی کیا ہے؟ آدمی۔ سریرن، بیڈ، سریرن بیڈ۔ حصان، گھوڑا۔ الفاظ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو جملے بنا سکتے ہیں انہی الفاظ سے۔ جب یہ الفاظ ہمارے پاس رہیں گے تو انہی کی مدد سے اور دوسرے جملے بنیں گے، کیونکہ الدرس الثالث جب ہم پڑھیں گے آج تو یہی الفاظ اس میں بھی استعمال ہوں گے۔ پھر آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ الفاظ ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گے جملے بنانے میں۔ تو یہ لفظوں کا یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ جو چیزیں ہم فردر پڑھیں گے یہ ساتھ میں اس کے استعمال ہوتے رہیں۔ اس کے بعد کتے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کتا، کلبن، کلبن۔ بلی کے لیے کیا لفظ ہے؟ قطن۔ کورش کا کچھ مسئلہ ہے۔ تو جو الفاظ جو ہے، الفاظ کا چونکہ ہمارا یہ نیا تجربہ ہے ابھی، اس کے پہلے ہم بورڈ پہ پڑھاتے تھے اور ڈائریکٹ اس سے کور کرتے تھے کیمرے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں۔ چونکہ ابھی یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ وائی فائی کے تھرو چلا رہے تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا۔ تو الفاظ ہمارے پاس جو ہے زیادہ سے زیادہ جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے، ماں اور من۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ماں اور من۔ ماں اور من میں کیا فرق تھا ہمارے پاس؟ من انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہے نا، حالانکہ دونوں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں بھی اور من بھی دونوں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھی ماں ہاذا من ہاذا، لیکن دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ ماں ہاذا کہیں گے تو ہم کیا مراد لے رہے تھے وہاں پر؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماں ہاذا یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن من ہاذا کہہ رہے تو اس کا مطلب کیا ہو رہا تھا؟ یہ کون ہے؟ تو ماں اور من جو ہے یہی فرق ہے۔ کسی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں ہاذا، کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو من ہاذا۔ ماں ہاذا اور من ہاذا، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ وہ، ذالکا، ذالکا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکا قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، ہاذا بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عربی کا تو بالکل یعنی اتنا ہے کہ اس کے بغیر جملے بنتے ہی نہیں، ہاذا اور ذالکا کے وجہ، ٹھیک ہے۔ تو ذالکا کا مطلب وہ، تو وہ کون ہے؟ تو کیا جملہ بن رہا ہے ہمارا بھی؟ من ذالکا۔ وہ کون ہے؟ من ذالکا۔ وہ کیا ہے؟ ما ذالکا، ما ذالکا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما ذالکا۔ وہ کون ہے؟ من ذالکا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے بار بار ریپیٹ کرنے سے ذہن میں بڑھ جائے گی، چونکہ شروع ہے، ابتدا میں جو ہے چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اس کے دھیرے دھیرے تھوڑا پھر پختہ ہوتے رہتی ہے۔ جو ہم آگے بڑھیں گے وہ چیزیں ذہن میں رہے گی، ہے نا۔ ایک دن میں یا 2 دن میں نہیں چیزیں ذہن میں رہتی نا۔ ہر زبان کا یہ حال ہے۔ جب ہم انگلش پڑھتے ہیں مثلا، تو انگلش زبان میں ہم نے جب پڑھا تھا مثلا، میں نے تو خود سے اسٹڈی کی انگلش کی، تو شروع میں ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا، چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، آگے بڑھتا ہے تو چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہر چیز کا یہ مسئلہ ہے۔ کمپیوٹر بھی سیکھتے ہیں تو آپ پہلے دن کوئی چیزیں کمپیوٹر کی سمجھ تو لیتے ہیں، جب دوسرے دن آتے ہیں تو ذہن سے بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اسٹیپس جو بتائے گئے تو وہ یاد نہیں رہتے۔ پھر دوسری تیسری مرتبہ جو ہے جب آپ تک مسٹیک نہیں کریں گے ذہن میں نہیں آئے گی چیزیں۔ اصل میں سیکھنے کا بہتر طریقہ ہے کہ انسان ان کو استعمال کرے، اپلائی کرے، مشق کرے، پریکٹس کرے، اور جب غلطی کرے گا تبھی سیکھتا ہے آدمی۔
غلطی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ سیکھے گا آدمی، اور غلطی نہیں کرے گا تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی چیزیں. یہ حال ڈرائیونگ وغیرہ کے بھی ہے. اگر ڈرائیونگ کے رول ریگولیشن میں اگر ہم مسٹیک نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. مسٹیک کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں اصل میں صحیح دماغ میں. تو چیزیں جو ہے نا، غلطی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، غلطی جو ہے سکھانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ماہادہ اور منہادہ، ماہادہ اور منہادہ، ما ذالکا اور من ذالکا. کیا کے لیے کیا لفظ پڑا ہے؟ کیا وہ، کیا یہ. آ لفظ پڑا ہوا ہے. سوال کرنے کے لیے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا یہ. کیا یہ کے لیے کہہ رہے ہیں ہم ہادہ. کیا یہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ہادہ. کیا وہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ذالکا. ذالکا. قرآن میں نا انتم اشد خلقا ام السماء، تیسرے پارے میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا. جو ہے وہاں سوال کا ہے. کیا تم، انتم اشد خلقا، کیا تم لوگ جو ہے زیادہ مضبوط ہو یا زیادہ جو ہے پیدائش کے اندر زیادہ وہ. تو جو ہے سوال کے لیے آتا ہے. تو کیا یہ کتا ہے، کیا یہ کتا ہے، کیا جملہ بنے گا؟ ہذا کلبن. کیا یہ کتا ہے تو کیا بن رہا ہے ہمارا لفظ جملہ؟ ہذا کلبن. کیا وہ کتا ہے تو کیا بنے گا؟ کیا وہ کتا ہے؟ ذالک کلبن. ٹھیک ہے، تو اور جو ہے سوال کے لیے آ رہا. تو ہادہ، ما ہادہ اور ہادہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آدمی کے لیے لفظ ہم نے پڑھا ہوا رجولن. رجولن. کیا وہ آدمی ہے؟ کیا وہ، کیا وہ. ذالک رجولن. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے ہم؟ ذالک رجولن. ہمارے ساتھ برداشت کریں انشاءاللہ. یہ مسئلہ ٹیکنیکل ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، ہاں نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں، چونکہ ہمارا جو ہے پہلا تجربہ ہے اصل میں. اس کے پہلے ہم تو بورڈ پہ پڑھاتے تھے. نہیں کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، سولوشن نکل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کوئی بڑا مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ طالبن. اسٹوڈنٹ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ طالبن. اب یہ بنائیے کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ ہے؟ کیا یہ ہذا طالبن. ہذا طالبن. کیا وہ اسٹوڈنٹ ہے؟ ذالک طالبن. ذالک طالبن. جی. یہ اونٹ ہے. یہ اونٹ ہے کیسے کہیں گے؟ نہیں، یہ اونٹ ہے. ہذا جملن. اونٹ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ جملن. اور پتھر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ حجرن. شوگر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ سکرن. سکرن. جی. دودھ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ لبنن. عام طور پر یہاں لبن جو ہے لسی کو کہتے ہیں جی، لیکن لبن کا مطلب دودھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ طبیبن. ستارے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ نجمن. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قرآن جو ہے جب آپ پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں پر جو ہے نا آپ کو ٹکرائیں گی، اور جو ہے آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا قرآن پڑھنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو چابی کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ مفتاح. مفتاح. دروازے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بابن. بابن. کیا یہ دروازہ ہے؟ اب آپ مجھ سے پوچھئے کیا یہ دروازہ، کیسے پوچھیں؟ ہذا بابن. کیسے پوچھیں گے آپ؟ ہذا بابن. آپ کیسے جواب دیں گے اس کا کہ ہاں یہ دروازہ ہے؟ نعم ہذا بابن. نعم ہذا بابن. ہذا بابن. نعم ہذا بابن. کیا یہ کتاب ہے؟ کیا ہذا کتابن. ہاں یہ کتاب ہے. ہاں یہ کتاب ہے. نعم ہذا کتابن. نعم اور لا جو ہے ہاں اور نہیں کے لیے ہے. لا کا مطلب نہیں اور نعم کا مطلب ہاں. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے الفاظ کو دوہرا لیتے ہیں ہم. گھر کے لیے لفظ بتائیے. بیتن. گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیتن. دروازے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بابن. چابی کے لیے کیا لفظ ہے؟ مفتاح. آفس یا ٹیبل کے لیے کیا لفظ ہے؟ مکتبن. مکتبن. ٹھیک ہے. بیڈ کے لیے کیا لفظ ہے؟ سریرن. کیا لفظ ہے؟ سریرن. ستارے کے لیے کیا لفظ ہے؟ نجمن. نجمن. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے لیے کیا لفظ ہے؟ طبیبن. طبیبن. کیا یہ ڈاکٹر ہے تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ ہذا طبیبن. ہذا طبیبن.
کیا یہ ڈاکٹر ہے. ولدن کا مطلب بچہ یا لڑکا. طالبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ. کیا وہ اسٹوڈنٹ ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ کیا وہ ذالک طالبن، ذالک طالبن، کیا وہ اسٹوڈنٹ ہے. کیا یہ آدمی ہے؟ کیا یہ آدمی ہے؟ اھذا رجل، اھذا رجل، کیا وہ کتا ہے؟ اذالک کلب، اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے. تو یہ جو ہے الفاظ جو ہیں ہمارے پاس یاد ہونے چاہیے. آج جو ہے پڑھتے ہیں نئے سبق انشاءاللہ. مرغے کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ مرغا دیکن. جی اور کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ اور وہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ گھر ہے اور وہ مسجد ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ یہ گھر ہے. ہاں کچھ بھی بنائیے. ھذا بیت وذالک مسجد، یہ گھر ہے اور وہ مسجد ہے. ھذا بیت وذالک مسجد، تو وہ جو ہے اور کے لیے آتا ہے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الثالث. ثالث کا مطلب ہوتا ہے تین نا، یا تھرڈ. تین کہتے ہیں ثلاث. تین کا مطلب ہوتا ہے ثلاث، یا ثلاث کا مطلب 3، اور ثالث کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ. ٹھیک ہے. تو لیسن نمبر 3 الدرس الثالث. الدرس الثالث کے اندر اب نئی چیز ایک بتا رہے ہیں. اس کے بعد ابھی ہم نے پڑھا ہوا ہے بیتن، حمار، حصان، ہے نا. اخیر میں آپ دیکھ رہے ہیں ان آ رہا ہے. بیتن ہم نے دیکھا نا ابھی. تو آخر میں جو ہے نا دو پیش آتی ہے. حمارن را کے اوپر دو پیش آتی ہے. ان کی آواز آ رہی ہے. لیکن کبھی جو ہے یہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں اے بک، این ایپل، تو اے جو لگاتے ہیں نا اے یا این، اس کی جگہ پر ہے اے جو ہے نا. ان کی جو آواز ہے اے اور اس کی وجہ سے. لیکن آپ کو کہنا ہوگا کہ دا بک. آپ کو یہ نہیں کہنا ہوگا اے بک، بلکہ کہنا ہوگا کہ دا بک. تو دی لگا رہے ہیں وہاں پر. تو اس کے لیے کیا لگاتے ہیں عربی میں؟ ال پاکستان، الہند، ٹھیک ہے، المدینہ. ٹھیک ہے. تو الف لام لگانے سے ال جو ہوتا ہے الکتاب. کہیں گے کتابن تو ابک، لیکن کہیں گے الکتاب تو اس کا مطلب دا بک. تو ال جو لگا رہے ہیں وہ دی کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آواز میں بھی فرق ہو جاتا ہے. مثلا بغیر الف لام کے کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں آپ تو کہیں گے ہم مثلا کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے کتابن، لیکن الف لام لگا دیا تو الکتابن نہیں پڑھیں گے اب وہاں پر. الکتابو ایک پیش پڑھیں گے، دو پیش نہیں. ٹھیک ہے. دو پیش نہیں پڑھے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ لفظ بیتن دیکھیے، یہاں پر دو پیش ہے. بیتن کے اوپر دیکھ رہے ہیں دو پیش لگے ہوئے. لیکن الف لام کے ساتھ جب پڑھنا ہے تو ایک ہی پیش لگا ہوا ہے اس پر، البیت. تو جب الف لام آئے گا کسی لفظ پر تو ایک ہی اعراب پڑھیں گے اس پر، یا تو ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش. اور اگر الف لام نہیں آئے گا، ال نہیں آئے گا، تو پھر دو پیش یا دو زبر یا دو زیر پڑھیں گے اس میں. تینوں میں سے کوئی ایک اعراب یا حرکت پڑھی جائے گی اس میں. لیکن ال اور اس کے یہ فرق ہے، ایک پیش یا دو پیش. ٹھیک ہے. تو بیتن پڑھیں گے، لیکن بیتن پر ال آ گئے تو کیا پڑھیں گے؟ البیتو. کیا پڑھیں گے ہم؟ البیتو. کتابن، لیکن کتابن پر الف لام لگائیں تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ الکتابو. کیا پڑھیں گے ہم؟ الکتابو. قلمن، قلمن، لیکن ال لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ القلم. القلم ہے نا. دا پین، ا پین، دا پین. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جملن، مثلا جملن پر الف لام لگایا تو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ الجملو پڑھیں گے اب ہم. الجملو. یہ دیکھیے جملن اور الجملو، جملن اور الجملو. اسی طرح جو ہے تو اب یہ دیکھیے معنی میں بھی فرق ہوتا ہے. معنی کے اندر بھی جو ہے فرق ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں گے کہ قلمن و القلم، تو کیا میننگ میں فرق ہو رہا ہے؟ مثلا اب یہاں پر جو ہے آپ اپنی کتاب میں دیکھیے گا اس کو. تو مثلا القلم یہاں پر لکھا ہوا ہے جملہ پہلا کہ
अलकलम मकसूरुन, क्या लिखा हुआ है? अलकलम मकसूरुन, अलकलम मकसूरुन। तो मकसूर का मतलब होता है ब्रोकन या टूटा हुआ, मकसूर का मतलब होता है ब्रोकन या टूटा हुआ। तो जब हम कह रहे हैं कि अल कलम मकसूरुन, तो इसका तर्जुमा ये बनेगा कलम टूटा हुआ है। क्या तर्जुमा करेंगे अब हम? कलम टूटा हुआ। देखिए जुमला अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें, अब जुमले बामाना जुमले बन रहे हैं, अब मीनिंगफुल जुमले। अभी तक हम कह रहे थे सिर्फ किताबुन और कलमुन, लेकिन अगर हमें ये कहना होगा कि पेन टूटा हुआ है, तो एक मुकम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ये है सेंटेंस, है ना? तो उसका फिर वो हो गया। तो वो कलमुन, तो अब तर्जुमा क्या हो रहा है? अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई कलमुन और मकसूरुन, तो तर्जुमा नहीं बनेगा। हम कहेंगे अल कलम मकसूरुन, तो क्या तर्जुमा होगा इसका? कलम टूटा हुआ है, कलम टूटा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम कहेंगे कि भाई अल बाबु मफ्तूहुन, अल बाबु मफ्तूहुन, बाब हमारा पड़ा हुआ है, और मफ्तूह का मतलब होता है खुला हुआ, ओपन। तो हम कहेंगे अल बाबु मफ्तूहुन का मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। अलबाबो मफ्तूहुन, अब देखिए बामाना जुमला हो गया हमारे पास, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया हमारे पास ना। अलबाबो मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला है। ऑफिस खुला है, आप कह मसलन मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस खुला है, तो क्या कहेंगे हम? अलमक्तबु मफ्तूहुन, अलमक्तबु मफ्तूहुन, ऑफिस खुला हुआ है। मकतब का मतलब टेबल भी, और मकतब का मतलब ऑफिस भी होता है। ठीक है। तो अलमक्तबु मफ्तूहुन का मतलब होगा ऑफिस खुला हुआ है। तो इस तरह के जुमले जो है मसलन, और बहुत सारे पास हमारे पास जो अल्फाज हैं मसलन, उनके ज़रिए से हम छोटे और बड़े को क्या कहते हैं? हम छोटे और बड़े को, किसी के पास है लफ्ज़ सगीर, और बड़े के लिए क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। हम उर्दू में नाम भी रखते हैं, सगीर और कबीर, असगर और अकबर। अल्लाह अकबर कहते हैं कि नहीं हम? अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़े हैं। अकबर का मतलब सबसे बड़ा, कबीर का मतलब बड़ा, है ना, ग्रेट, और अकबर का मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। ठीक है। तो कबीर और सगीर हमारे पास बहुत सारे मालूम है। तो ये कहना होगा मसलन कि दरवाज़ा बड़ा है, तो कैसे कहेंगे हम? अलबाबु कबीरुन, अलबाबु कबीरुन, दरवाज़ा बड़ा है। ठीक है। अलबाबु कबीरुन, दरवाज़ा बड़ा है। तो ये जो है जुमला अल लगाने से बामाना जुमला बन जाता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। नए के लिए क्या लफ्ज़ किसी के पास है ध्यान में? नए के क्या कहते हैं? जदीद। जदीद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ हमारे पास उर्दू में इस्तेमाल होता है, जदीद। तो अगर आपको ये कहना होगा मसलन कि घर नया है, तो कैसे कहेंगे आप? अलबैतु जदीदुन, अलबैतु जदीदुन, घर नया है, घर नया है। नहीं नहीं, जदीद का मतलब नया, जदीद का मतलब नया, हाँ, जदीद का मतलब भी नया। कोई और लफ्ज़ होगा मेरा ख्याल है, आपने उसको, वो अलग चीज़ है, जयीद अलग है, वो जदीद नहीं है, वो जदीद नहीं है। जयीद, जयीद का मीन्स गुड, जयीद मीन्स गुड, और मुमताज़ का मतलब एक्सीलेंट। ठीक है ना। तो जयीद और मुमताज़ जो लिखा रहता है वो पेट्रोल के लिए वो जदीद नहीं है, जयीद है वो भी पढ़ेंगे हम। जयीद का मतलब भी पढ़ेंगे हम, आएगा इंशाल्लाह। तो जयीद का मतलब अच्छा, और मुमताज़ का मतलब बहुत अच्छा, तो गुड एंड एक्सीलेंट वाला मामला है वो मुमताज़। ठीक है। तो जदीदुन, तो हमारे पास जो है अलबई, तो कह रहे हैं कि अलकलम मकसूरुन, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? अलकलम मकसूरुन, क्या मतलब हो रहा है इसका? कलम टूटा हुआ है, पेन टूटा हुआ है। कुर्सी के लिए हमारे पास लफ्ज़ है, आप ये कहिए कि कुर्सी टूटी हुई है मसलन, मकसूरुन, अल कुर्सी मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। टेबल टूटा हुआ है मसलन, आप कहिए अल मकतब मकसूरुन, अल मकतबु मकसूरुन। घर टूटा हुआ है, तो क्या कहेंगे हम? अल बैतु मकसूरुन, अल बैतु मकसूरुन। तो मकसूर का मतलब होता है टूटा हुआ। ये नया लफ्ज़ है जो हमें याद रखना है इंशाल्लाह। जो हमने लास्ट वीक जो अल्फाज पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने याद किया हुआ है उसको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और भी अच्छी तरह याद हो जाएंगे, क्योंकि यही लफ्ज़ जो है इस्तेमाल में आते रहेंगे अभी अलकरीब। तो बार बार इस्तेमाल से चीज़ें याद होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। इंशाल्लाह बतदरीज चीज़ें याद होती हैं। ओवरनाइट हम कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते, ठीक है ना। तो रातों रात हम कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते, कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी चीज़ हो, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए उसको। जो हम आगे बढ़ेंगे तो जो है आप देखें कि आपको प्रोग्रेस हो रही है उसमें, इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो अलकलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अलबाब मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है। क्या तर्जुमा होगा इसका? अलबाबु मफ्तूहुन, मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, ठीक है। मिफ्ताहुन पड़ा हुआ है हमने चाबी के लिए। मिफ्ताह और मफ्तूह में फ़र्क है। मिफ्ताह का मतलब चाबी, मफ्तूह का मतलब ओपन, खुला हुआ। फतह कहते हैं खोलने को ना, फतह कहते हैं खोलने को, ठीक है।
تو الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ الولد جالسن. پہلا لفظ کیا ہے الجملہ؟ الولد جالسن. ولد کا مطلب بچہ یا لڑکا، جالس کا مطلب بیٹھا ہوا، سٹنگ. تو کہہ رہے ہیں کہ بھی الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. الولد جالسن. ہم نماز میں کہتے ہیں نا جلسہ، جلوس. جلوس اور جلسہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ جلسہ جلوس. جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا نا. جلسے کو جلسہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ آ کے وہاں بیٹھتے ہیں نا، اس لیے جلسہ کہتے ہیں، ہے نا. مجلس بھی کہتے ہیں کہ جلسے سے نکلا ہوا ہے نا. تو جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے. جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا یا بیٹھا ہوا، سٹنگ. مجلس کہتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اس کو مجلس کہتے ہیں. ہم اردو انڈیا پاکستان میں جلسہ کہتے ہیں. جلسہ کیوں کہتے ہیں؟ پوری پبلک آگے بیٹھتی ہے اور ایک امام صاحب وہاں پر جو لیکچر دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس لیے جلسہ کہتے ہیں. لیکن اتفاق سے جلوس جو کہتے ہیں وہ وہاں پر اردو میں گڑبڑ کر دیا اردو والوں نے. جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، مگر ہمارے یہاں چلنے کو جلوس کہتے ہیں. ہمارے اردو میں گڑبڑ کر دیا لوگوں نے. عربی کا جلوس کا مطلب ہوتا ہے سٹنگ، بیٹھنا. لیکن بہت سارے الفاظ اردو میں جا کر ڈفرینٹ میننگ دیتے ہیں. جیسے بخار، بخار مثلا، بخار عربی کا لفظ ہے. یہ بخار کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، مگر عربی میں بخار کس معنی میں ہے؟ بھاپ، ویپر کے معنی میں، بخار کے معنی میں، اسٹیم کے معنی میں. لیکن اردو میں جا کر بخار کا مطلب فیور ہو جاتا ہے نا. تو ڈفرینٹ میننگ ہو جاتی ہے. تو بہت سارے اس طرح کے الفاظ ہیں جو ہمارے عربی ہی زبان کے ہیں. چونکہ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ اردو میں عربی کے تقریباً 50% الفاظ ہمارے پاس ہے، اور فارسی کے ہے 50%. 50-50 نہ بھی کہتے، 40-40 کہہ سکتے ہیں آپ. 40-40%، 80%، اور 20% ادھر ادھر کے ہوں گے، ترکی زبان کے ہوں گے، مثلا انگلش کے ہوں گے، سنسکرت کے ہوں گے، اس طرح. لیکن 80% عربی اور فارسی ہے ہماری اردو، ہے نا. تو انشاءاللہ جب آپ عربی پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اردو میں، وہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. تو جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن اردو میں جلوس کا مطلب ہوتا ہے چلنا. گڑبڑ کر دیا وہاں پر ہم نے. تو بہرحال الولد جالسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اور والمدرس واقف، والمدرس واقف، اور ٹیچر کھڑا ہے. واقف کا مطلب دیکھیے اردو میں کہتے ہیں واقف کا مطلب اویئر، بولے مجھے معلوم ہے، میں واقف ہوں آپ سے اچھی طرح، میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں. تو اردو میں دیکھیے یہ لفظ بھی گڑبڑ ہو گیا وہاں جا کے. جلوس کا مطلب بھی گڑبڑ ہو گیا وہاں. واقف، اردو میں واقف کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اویئر کے معنی میں. آئی ایم اویئر، میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں. لیکن عربی میں واقف کا مطلب ایسا نہیں. واقف کا مطلب کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. وقفہ، ہم وقفہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اردو میں وقفہ استعمال ہوتا ہے. بریک کو وقف کہتے ہیں ہم. جی موقف کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہوا ہے وہ. موقف کا مطلب پارکنگ، چونکہ کھڑا کرتا ہے انسان گاڑی مانا، تو یہ وقف سے نکلا ہوا ہے، کھڑا کرنا. موقف کہتے ہیں اس کو. پارکنگ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ موقف السیارات. موقف السیارات کہتے ہیں جی، کار پارکنگ. تو وقف سے نکلا ہوا ہے. قف نہیں، موقف لکھا رہتا ہے صرف. جی، یا تو موقف السیارات لکھا ہوگا یا موقف لکھا ہوگا، لیکن یہیں سے نکلا ہوا وقف سے. وقف مطلب ٹھہرنا. وقف کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ قاف کو گاف پڑھتے ہیں لوگ. وقف مطلب اسٹاپ، ویٹ. تو قاف کو گاف پڑھتے ہیں اسپوکن میں. وقف ہے نا. تو بہرحال واقفن کا مطلب کھڑا. اردو میں جا کے واقف کا مطلب ہوتا ہے مجھے معلوم ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اردو کو کنسیڈر نہیں کریں گے ہم. عربی میں جو میننگ ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے صرف. ٹھیک ہے. اردو اپنی جگہ، وہ ہمیں تو وہ تو بھولنا نہیں ہے. ہم جو نئی چیزیں پڑھ رہی ہیں اردو تھوڑی بھولنا ہے ہم نے، تو وہ اپنی جگہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے. تو الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف، اور ٹیچر کھڑا ہے. والمدرس واقف، اور ٹیچر کھڑا ہے. اس کے بعد جو ہے لفظ ہے نیچے الکتاب جدید. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے. جدید اور قدیم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سیم، اور سیم میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ اردو جانتے ہیں، اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، یا اردو اچھی طرح کتابیں وغیرہ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، جن کو زیادہ اردو سے رابطہ ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ لفظ جدید اور لفظ قدیم جو ہے یہ اردو میں مستعمل ہے، یوزڈ ہے، یہ سیم میننگ میں، سیم سینس میں. تو الکتاب جدید ان کا مطلب کتاب نئی ہے. والقلم قدیم ان کا مطلب ہو رہا ہے قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے. تو جدید ان کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ نیا. قدیم ان کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ پرانا. گھر نیا ہے تو کیسے کہیں گے ہم گھر نیا ہے؟ البیت جدید. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ البیت جدید. جی. مرکز پرانا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ مرکز پرانا. قدیم. المرکز قدیم. اور یہ کے لیے کیا کریں ہم؟ یہ کے لیے کیا کریں؟ ہذا. آپ اگر یہ کہنا ہوگا مثلا کہ بھی یہ گھر نیا ہے، یہ گھر نیا ہے، تو ہم کہیں گے ھذا البیت جدید. اب آپ ایڈ کر دیں گے ھذا کو اس میں.
ہے نا. हादा का मतलब ये पढ़ा है कि नहीं हमने, हादल बैतु जदीदुन, क्या कहेंगे हम, अल बैतु जदीदुन. अल बैतु जदीदुन का मतलब घर नया है, ठीक है. लेकिन हादा को ऐड कर देंगे मैं, हादा अल बैत जदीद, हादा अल बैत जदीद. लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तो हादल बैत पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है. हादा का मतलब ये, अल बैतु जदीदुन का मतलब होता है घर नया है. तो अल बैतु जदीदुन घर नया है, लेकिन कहना होगा कि ये घर नया है, तो हादा को लाकर वहाँ ऐड कर दीजिए. तो हादा क्या बनेगा, हादा अल बैत जदीद, हादा अल बैतु जदीदुन. लेकिन ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, हादा अल बैतु जदीदुन. हादा को अल बैत में ज्वाइन कर देंगे, अलिफ को गिरा देंगे, लिखने में मौजूद होगा वो, लेकिन हादा को जो है लाम में ले जाकर जोड़ देंगे तो हादल कहेंगे, और अलिफ जो है साइलेंट होगा. जिस तरह के इंग्लिश में बहुत सारे लेटर जो है साइलेंट होते हैं, ठीक है. तो अलिफ जो है साइलेंट हो जाएगा, लिखने में मौजूद होगा वहाँ पर, लेकिन पढ़ने में नहीं होगा, उसका साउंड, स्पीच साउंड नहीं होगा, उसका तलफ़ुज़, उसका जो है ना आवाज़ नहीं मिलेगी उसकी. तो हादल बैतु जदीदुन कहेंगे हम. क्या कहेंगे हम, हादल बैतु जदीदुन. अब ये कह रहे हैं हम कि भाई मरकज़ पुराना है, हम कह रहे हैं मरकज़ पुराना है, तो हम अरबी बना रहे हैं अल मरकज़ु कदीमुन. क्या बना रहे हैं हम, अल मरकज़ु कदीमुन. अगर हमें ये कहना हो कि यह मरकज़ पुराना है, हादल मरकज़ु कदीमुन. अब हादा को यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, यहाँ आ रही ये चीज़ें इंशाल्लाह, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ. तो इस तरह जुमले जो है बढ़ते रहेंगे और मीनिंगफुल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है. मसलन ये कहना होगा कि मस्जिद, मस्जिद पुरानी है, तो क्या कहेंगे हम, मस्जिद पुरानी है, मस्जिद पुरानी है. अल मस्जिद, सिर्फ इतना, अल मस्जिद कदीमुन. मस्जिद पुरानी है तो क्या कहेंगे हम, अल मस्जिद कदीमुन. लेकिन हमें कहना होगा कि वो मस्जिद पुरानी है, ज़ालिका, ज़ालिका. और अल मस्जिद कदीमुन वैसे ही रहेगा, तो ज़ालिका और अल मस्जिद कदीमुन, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो ज़ालिकल मस्जिद, ज़ालिकल मस्जिद. अलिफ जो है ना वहाँ, अलिफ की आवाज़ गिर जाएगी वहाँ, अलिफ की आवाज़ गिर जाएगी वहाँ पर, लाम में जाएगा वो, का जो है लाम में ले जाके मिला देंगे, ज़ालिकल मस्जिद, ठीक है. ये इंग्लिश में भी होता है, बहुत सारी चीज़ें साइलेंट रहती है. अरबी में भी जो है कुछ लेटर जो है साइलेंट होते हैं. तो अल किताब जदीदुन का मतलब हो रहा है किताब नई है, अल किताब जदीदुन किताब नई है. वल कलम कदीमुन, और कलम पुराना है. उसके बाद है अल हिमार सगीरुन. सगीर और कबीर हमें मालूम है, सगीर का मतलब छोटा और कबीर का मतलब बड़ा. तो अल हिमार सगीरुन, अल हिमार सगीरुन, गधा जो है छोटा है, गधा जो है छोटा है. और वल हिसानो, और वह का मतलब और, वल हिसानो. देखिए अल हिसान के पास अलिफ लाम लगा हुआ है कि नहीं, हिसान में अलिफ और लाम है ना, लेकिन जब हम वाव को ज्वाइन कर रहे हैं तो अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं. अगर आप वाव को छुपा दें मसलन तो अल हिसानो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन वाव को ज्वाइन करेंगे तो वह अल हिसान नहीं पढ़ेंगे हम, वह अल हिसान नहीं, वल हिसान, वल हिसान. ये अलिफ का साउंड नहीं होगा, है ना, इसका स्पीच साउंड नहीं मिलेगा, इसकी आवाज़ नहीं निकालेंगे, वह अल नहीं कहेंगे, वल, वल किताब. ज़ालिका का मतलब वो, और अल किताब का मतलब अल किताब. लेकिन हम पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका अल किताबु नहीं पढ़ते हैं, है ना. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन. तो ज़ालिकल कह रहे हैं कि नहीं हम वहाँ पर, तो हालांकि वो अल किताब है, वो दरअसल अल किताब है, वो तो अलिफ नहीं गिरेगा, अलिफ गिर जाएगा उसमें से साउंड गिर जाएगा, मौजूद रहेगा, लिखने में मौजूद होगा, वो आवाज़ नहीं होगी उसकी, ठीक है. तो अल हिमार सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है. उसके बाद लिखा हुआ है अल कुर्सी मकसूरुन, अल कुर्सी मकसूरुन. क्या मतलब होगा अल कुर्सी मकसूरुन का, कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है जी. मकसूर का मतलब कोई भी चीज़ टूटी हुई, न सिर्फ कुर्सी नहीं, एनीथिंग ब्रोकन, कोई भी चीज़ हो टूटी हुई उसको आप कहेंगे मकसूर. मकसूर जो लफ्ज़ है बस वो टूटा हुआ, आप कहीं पर भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मकसूर का मतलब टूटा हुआ, ठीक है. तो जो लफ्ज़ है वो अपनी जगह पर, उसकी मीनिंग आप कहीं पर भी इस्तेमाल करें उसको. फिर पाँव टूटा हुआ तो कहेंगे अलकदम मकसूर, है ना. तो कोई भी चीज़ टूटी हुई उसको मकसूर कहेंगे. तो ये याद हो गया तो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते, कहेंगे कि हाथ टूटा है, पाँव टूटा है, कुछ भी कह सकते हैं. पेन टूटा है, टेबल टूटा हुआ है, चेयर टूटी हुई है. तो टूटा हुआ का मतलब मकसूर होता है, ठीक है. उसके बाद है अलमाउ बारिदुन. अलमाउ, देखिए माउन का मतलब होता है पानी, माउन का मतलब क्या होता है, पानी. बारिद का मतलब होता है ठंडा, बारिद का मतलब होता है ठंडा. अलमाउ बारिदुन, अलमाउ बारिदुन क्या मतलब होगा इसका, पानी ठंडा है, पानी ठंडा है. बारिद
اور حار بہت استعمال کرتے ہیں یہاں آفسوں میں, ادھر ادھر بہت عام لفظ ہے یہ. تو عربوں کو ٹھنڈا پانی بہت چاہیے, گرم پانی تو چلتا ہی نہیں ہے. یا اللہ حت ثلج کہتے ہیں, برف ڈالو اس میں. آپ گرم پانی لائیں ان کو, نہیں کہیں گے ان کو برف ڈال کے چاہیے, اور بہت ٹھنڈا چاہیے, ہے نا, ایکسٹریم کولڈ. تو بارد ان کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا. کہیں گے کہ بھئی موسم بہت ٹھنڈا ہے, الجو بارد. جو کا مطلب ہوتا ہے ویدر. جو ایک ایریا ہے نا بحرین میں, ہاں جو بحرین میں ایک ایریا بھی ہے, تو جو کا مطلب ہوتا ہے ویدر بھی عربی میں. جی جیم واؤ پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی. تو الجو کا مطلب ہوتا ہے ویدر, موسم. الجو بارد کا مطلب ویدر از کولڈ, موسم بہت ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے, تو بارد ان کا مطلب ٹھنڈا, کھانا ٹھنڈا ہے, پانی ٹھنڈا ہے, موسم ٹھنڈا ہے, کوئی بھی چیز ٹھنڈی ہے وہ بارد ہوگی. ٹھیک ہے, تو الماء بارد ان کا مطلب ہو رہا ہے پانی ٹھنڈا ہے. اس کے بعد لفظ ہمارے پاس القمر جمیل. کیا ہے یہ؟ چاند. القمر جمیل اردو میں استعمال ہوتا ہے. لفظ عربی کا ہے دراصل جمیل, لیکن اردو میں سیم معنی میں استعمال ہوتا ہے جمیل. ہم نام بھی رکھتے ہیں آدمیوں کا, جمیل صاحب, محمد جمیل صاحب, ہے نا. اور اردو میں جمال بھی کہتے ہیں, جمال. جمال نام بھی ہوتا ہے, اور جمال کا مطلب خوبصورتی. ٹھیک ہے, جمیل کا مطلب خوبصورت, جمال کا مطلب خوبصورتی, بیوٹیفل اینڈ بیوٹی. تو جمیل کا مطلب بیوٹیفل اور جمال کا مطلب بیوٹی. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں جمال. جی, تو جمیل جمال یہ لفظ عربی ہی کا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے. تو القمر جمیل, القمر جمیل, چاند خوبصورت ہے, چاند خوبصورت ہے. اس کے بعد ہے البیت قریب. البیت قریب, گھر قریب ہے. البیت قریب, گھر قریب ہے. والمسجد بعید, اور مسجد دور ہے. تو قریب کا مطلب ہوتا ہے قریب, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور بعید کا مطلب ہوتا ہے دور. حالانکہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بعید بھی, لیکن جو لوگ زیادہ اردو نہیں جانتے انہیں نہیں معلوم ہوگا. لیکن قریب تو سبھی کو معلوم ہے, قریب سب کو معلوم. بعید جو ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم, لیکن یہ اردو میں بھی مستعمل ہے. بعید کا مطلب کہیں گے بعید از قیاس ہے, یہ ہے نا, بعید از قیاس ہے, مطلب یہ جو ہے امپاسبل ہے نا, اللاجیکل ہے. تو البیت قریب, گھر جو ہے قریب ہے. والمسجد بعید, اور مسجد دور ہے. اس کے بعد ہے ہم نے ایک لفظ پڑھا حجر. حجر ایک لفظ پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ حجر کس معنی میں پڑھا ہے؟ پتھر کے معنی میں. تو الحجر ثقیل, الحجر ثقیل, پتھر بھاری ہے, ہیوی. ہیوی کو کہتے ہیں ہم ثقیل. آپ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا لائٹ, ہاں ثقیل, جی 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 ثقیل, بالکل بالکل ثقیل. تو ہم کہتے ہیں نا ہیوی وہیکل, لائٹ وہیکل کہتے ہیں کہ نہیں ہم. مرکبہ ثقیلہ اور مرکبہ خفیفہ لکھتے ہیں اس کو, آپ دیکھیے گا کہیں پر. تو ہیوی اینڈ لائٹ کے لیے ثقیل و خفیف لکھتے ہیں. یہی لفظ ہے وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر ابھی. تو الحجر ثقیل, پتھر بھاری ہے, ہیوی ہے. ٹھیک ہے, وہ ثقیل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, والورق خفیف, اور ورق کا مطلب ہوتا ہے پیپر, کاغذ. کاغذ جو ہے ہلکا ہے. والورق خفیف, خفیف کا مطلب ہلکا. خفیف جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے, اور ثقیل بھی استعمال ہوتا ہے یہ اردو میں. تو ثقیل و خفیف ایز اٹ از جو ہے سیم میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحجر ثقیل, پتھر بھاری ہے, پتھر بھاری ہے. والورق خفیف, اور پیپر ہلکا ہے, پیپر ہلکا ہے. ٹیبل بھاری ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المکتب ثقیل. اب ایک لفظ معلوم ہو گیا, ہم تو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہو اس کو. ثقیل ضروری نہیں ہے جو ہے پتھر کے ساتھ استعمال, بس ثقیل کا مطلب بھاری. اب آپ کہیں بھی استعمال کریں اس کو. ٹھیک ہے, کہیں گے کرسی ہلکی تو کیسے کہیں گے ہم؟ خفیف. الکرسی خفیف, والمکتب ثقیل. ٹھیک ہے, تو ایک لفظ معلوم ہو گیا تو وہ ہر جگہ سیم میننگ دے گا وہ. اس کے بعد ہے اللبن حار. اللبن حار, دودھ گرم ہے, دودھ گرم. حار کا مطلب ہوتا ہے گرم, ہاٹ. ہاٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللبن حار, دودھ ٹھنڈا, دودھ جو ہے گرم ہے. ٹھیک ہے, اردو میں کہتے ہیں حرارت. اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں حرارت. بخار ہو جائے کسی کو تو کہیں گے حرارت ہے حضرت کو. حرارت یہیں سے نکلا ہے نا, ہار سے, کیونکہ انسان کا بدن گرم ہو جاتا ہے کہ نہیں, تو اسی کو کہتے ہیں حرارت ہے ان کو, مطلب بدن گرم ہو گیا ہے. تو ہار کا مطلب گرم, حرارت کا مطلب گرمی, ہاٹ اینڈ ہیٹ والا معاملہ ہے. ہار کا مطلب ہوتا ہے ہاٹ, اور حرارت کا مطلب, حرارہ کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ, گرمی. ٹھیک ہے, ہاٹ اینڈ ہیٹ, ہار و حرارہ. تو اللبن حار,
دودھ گرم ہے. اور القمیص نظیف، القمیص نظیف، نظیف کہتے ہیں صاف اور ستھرا، صاف ستھری چیز. نظیف اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ سیم استعمال ہوتا ہے. نظیف مطلب نفیس اور نظیف، نظیف کا مطلب صاف ستھرا. نظافت اردو میں کہتے ہیں، نظافت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم، یعنی صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو نظیف کا مطلب صاف ستھرا. القمیص نظیف، نیٹ اینڈ ٹائڈی جس کو ہم کہتے ہیں، نیٹ اینڈ ٹائڈی، وہی نظیف. نظیف کا مطلب نیٹ اینڈ ٹائڈی. القمیص نظیف، قمیص جو ہے صاف ستھرا ہے. تو ہم نے آج کچھ الفاظ نئے پڑھ لیے ہیں انشاءاللہ، اور کل جو ہے مزید چیزیں پڑھیں گے کل، اور یہی جو الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے کل اس کو ریپیٹ کریں گے، اور کل نئی چیز پڑھیں گے. اور اسپوکن کے جو سینٹنسز لاسٹ ویک ہم نے بتائے تھے وہ پوچھیں گے بھی، اور کچھ دو یا تین سینٹنسز کل نئے بتا دیں گے اسپوکن کے، تاکہ یہ گاڑی جو ہماری چلتی رہے. مندیل وسخن، المندیل وسخن، جی مندیل کا مطلب ہوتا ہے رومال، مندیل کا مطلب ہوتا ہے رومال، اور وسخ کا مطلب ہوتا ہے گندا، ڈرٹی. المندیل وسخن، رومال گندا ہے، ہینڈ کرچیف جو ہے گندا ہے. وسخ وساخہ کہتے ہیں نا گندگی کو. تو المندیل وسخن. اور کوئی نیا لفظ ہے اس میں آپ کے پاس جملہ اس کے علاوہ؟ اچھا میرا خیال ہے یہ ڈفرینٹ ایڈیشن ہے، چیک کرتا ہوں میں اس کو. تو ہمارے پاس جو ہے الفاظ تو القلم مکسور کا کیا لفظ، کیا مطلب پڑھا ہے ہم نے؟ القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے، پین ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح کا مطلب کیا ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے. مسجد کھلی ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ المسجد مفتوح، المسجد مفتوح. اب آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی، اس کو ضروری نہیں یہیں پر ہے الباب مفتوح. آپ کہیں گے مسجد کھلی ہے، آپ کہیں کہ آفس کھلا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المکتب مفتوح، المکتب مفتوح. ہاں تو حل یا جو ہے نا جو، تو ابھی کیسے ہادہ کی ضرورت نہیں، وہاں حل المکتب، حل وہاں استعمال کریں گے، کا استعمال نہیں آئے گا. ابھی آگے آئے گا حل بھی، تو کچھ جگہوں پر استعمال کریں گے، کہیں پر حل، تو وہاں کہیں گے حل المکتب مفتوح، حل المکتب مفتوح. ہاں حل المکتب مفتوح، تو حل کا استعمال کریں گے. ابھی اس کے بعد والے لیسن میں وہ حل بھی آئے گا. تو افتح الباب، دروازہ کھولو، یعنی افتح الباب، دروازہ کھولو. لیکن یہ اسپوکن میں افتح الباب نہیں کہتے، بطل الباب. ہاں یہ جو ہے یہ جو لٹریری لفظ ہے افتح، لیکن جب اسپوکن جو ہے عربی اسپوکن جو سلینگ ہے اس کے اندر افتح الباب نہیں. آپ کہیں گے تو وہ سمجھ لیں گے، سمجھ اس لیے لیں گے کہ وہ تو آپ صحیح عربی استعمال کر رہے ہیں نا، تو وہ تو بلکہ خوش ہوں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ افتح معلوم ہے. یہ لوگ سکر بطل بولتے ہیں، تو وہاں پر یہ کہیں گے بطل الباب، بطل کہیں گے وہاں، افتح نہیں کہیں گے، بطل کہیں گے وہاں، بطل الباب. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب یہ اسپوکن کے جو سینٹینسز ہیں اس میں بتائیں گے ہم یہ چیزیں، ہم اس کو اس سے مکس نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ہم کل بتائیں گے تو وہ اسپوکن والے جو سینٹینسز ہیں وہ بتائیں گے، تاکہ آپ اس میں اور اس میں جو ہے میس اپ نہ ہو، مکس اپ نہ کر دیں. لیکن وہ اپنی جگہ پہ یاد رکھے ان کو، سینٹینسز کو. ٹھیک ہے. لیکن کریکٹ جو ورڈ ہے افتح الباب، دروازہ کھولو. لیکن یہ کہتے ہیں بطل الباب، بطل. ٹھیک ہے. سکر بند کرو، سکر الباب، دروازہ بند کرو. جی افتح کا مطلب کھولو. تو الباب مفتوح کا مطلب ہو رہا ہے دروازہ کھلا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. المدرس واقف، ٹیچر کھڑا ہے. المدرس واقف، ٹیچر کھڑا ہے. امام صاحب کھڑے تو کیسے کہیں گے ہم؟ امام صاحب الامام واقف، الامام واقف، امام صاحب کھڑے. کہیں گے میں مدیر کھڑا تو کیسے کہیں گے؟ المدیر واقف. آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ سیکھ لیا ہم نے، تو آپ جو ہے ان کو پھر آپ کہیں بھی استعمال کریں، آفس میں جہاں بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے المدیر واقف، یعنی مدیر جو ہے کھڑا ہوا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو الکتاب جدید ان کا مطلب کتاب نئی ہے، کتاب نئی ہے. القلم قدیم ان کا مطلب قلم پرانا ہے، قلم پرانا ہے. الحمار صغیر ان کا مطلب گدھا چھوٹا ہے. الحصان کبیر ان کا مطلب گھوڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے. المسجد بعید، مسجد دور ہے. الحجر ثقیل،
پتھر بھاری ہے. الورق خفیف پیپر, الورق کا مطلب پیپر, کاغذ. الورق خفیف پیپر ہلکا ہے, پیپر ہلکا ہے, لائٹ ویٹ ہوتا ہے پیپر. پتھر جو ہے ہیوی ہوتا ہے, تو ثقیل اور خفیف. اللبن حار, اللبن حار جی دودھ گرم ہے. القمیص نظیف, ہاں, اور القمیص نظیف, نظیف کا مطلب صاف. وسخ جو اس کے بعد آ رہا المندیل, اس کا مطلب گندی ہے نا. ہار جی, ہار کا مطلب ہارون نہیں, ہارون تو الگ لفظ ہے, وہ چھوٹی ہا سے, چھوٹی ہا الف را اور واو اور نون لکھتے ہیں ہارون, موسیٰ و ہارون. یہ ہارون, یہ ہار یعنی آپ یہ رکھیں ہار, ہار مطلب گرم, ٹھیک ہے. القمیص نظیف, القمیص نظیف, شرٹ جو ہے صاف ہے, شرٹ صاف ہے. المندیل وسخ, ٹاول جو ہے گندا ہے, ٹاول گندا ہے. القمیص المندیل کا مطلب ٹاول یا ہینڈ کرچیف یا ٹیشو, ٹیشو کو بھی مندیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیشو کو بھی مندیل کہتے ہیں, اس کو بھی مندیل کہتے ہیں جی. ہینڈ کرچیف ہوتا ہے اس کو بھی مندیل کہتے ہیں. جو ٹاول چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اور ہے اسی کے حساب سے پھر اسی سے لیا ہوا ہے ٹیشو کے لیے بھی, چونکہ ہم ٹیشو کو جو ہے نا ہینڈ کرچیف کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں, اس لیے مندیل اس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو المندیل وسخ, ہینڈ کرچیف یا ٹیشو گندا ہے. تو یہ الفاظ ہمارے پاس چند نئے الفاظ آ گئے انشاءاللہ. اب ہم, آپ اس پر تمارین پر دیکھیے گا, تمارین جو ایکسرسائزز ہے اس پر نظر ڈالیے گا کل, ہے نا, اپنے گھر میں نظر ڈالیے گا اس پر. ایکسرسائز تو ہم کروا نہیں سکتے یہاں پر, کافی ٹائم ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی گھبرا جائیں گے, ہے نا. تو ایکسرسائزز آپ لوگ نظر ڈالیے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اقرا وکتب ما ضبط اواخر, یہ دیکھیے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے. تمارین ایکسرسائزز کیا ہے؟ اقرا وکتب, ریڈ, انگلش میں لکھا ہوا ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ ورڈس, ہے نا. ووکلائزنگ اٹس لاسٹ لیٹر, ووکلائزنگ مطلب اس کی آواز نکالیے, ہے نا. اس کے بعد زبر زیر پیش لگائیے, زبر زیر پیش لگا کے مثلا لکھا ہوا ہے مسجدن, کیا لفظ, کیسا پڑھیں گے ہم اس کو, پڑھ کے دکھائیے. مسجدن پڑھیں گے اس کو ہم. انہوں نے جان بوجھ کر پرپزلی انہوں نے اس کے اوپر دال کے اوپر کچھ لگایا نہیں ہے, اس لیے کہہ رہے کہ آپ اعراب لگائیے اس پر, زبر زیر پیش جو ہے آپ ووکلائز کیجیے اس کو خود. تو مسجدن پڑھیں گے اس کو, اور اس کو کیا پڑھیں گے ہم, المسجدو پڑھیں گے. اب اس کو المسجدن نہیں پڑھیں گے, المسجدو. جہاں پر ال آ گیا وہاں پر دو زبر یا دو زیر یا دو ان کی آواز نہیں آئے گی. ان, ان, کتابن, 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 زبر زیر پیشی ہوتا ہے نا اعراب, ٹھیک ہے. تو ان, ان کی جو آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی ال آنے پر. المسجد, 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 ہے نا. تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, الماء, کیا پڑھیں گے ہم, الماء. اس کو کیا پڑھیں گے, ماء پڑھیں گے اس کو, ماء. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, البیت, البیت. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, بابن. اس کو کیسے پڑھیں گے, قلم, القلم, القلم. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, الکلب, الکلب. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, کلبن, کلبن. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, قمیصن, قمیصن. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, ولدن. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, الحجر, الحجر, ٹھیک ہے. اور اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے ہم, الولد, الولد. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, حمار, حمار. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, الحمار, الحمار, ٹھیک ہے. اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے ہم, الحصان, الحصان. اور اس کو کیسے پڑھیں گے پھر, حصان. تو جہاں پر بھی دیکھنا ہے ال لگا ہوا ہے تو ان کی آواز نہیں پڑھنی ہے. کتاب قرآن جب ہم پڑھیں گے قرآن نا, تو ال تو بہت استعمال ہوا ہے, الکتاب, القلم, ہے نا, البیت, الرب, الملک, الملائکہ. ال بہت استعمال ہوا ہے. تو جہاں ال آئے گا ان کی آواز نہیں آئے گی, یعنی ایک زبر ایک زر ایک پیش ہوگا, ہے نا. اسی پر ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اور کل جو ہے عصر کے بعد کتنے بجے آپ لوگ, 3:30 بجے, بس ٹھیک ہے انشاءاللہ 3:30 بجے ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. چلے فی مان اللہ جی. بس وہ دی ہم کہتے ہیں نا دا بک, اور ہاں جب یہ پڑھیں نا یہ جو جملے ہیں جب پڑھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, ہے نا. ا بک اور دا بک والا معاملہ ہے. کتابن کا مطلب اے بک, الکتاب کا مطلب دا بک, ٹھیک ہے.
जी जी, ज़ब्त का मतलब एराब लगाइए, ज़बर ज़ेर पेश लगाकर उसको पढ़िए। तो अपने घर में भी एक मरतबा पढ़ के देखिए उसको, ताकि वो हो। और ज़्यादा, और आजकल तो इतनी सहूलत है कि मोबाइल है आपके पास जो बुक है उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल में उसका आप शॉट ले लें और अपना मोबाइल में रखिए, उसकी एक्सरसाइज देखिए, है ना। किताबों को आप ऑफिस में ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ईमेल और पीडीएफ की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जो लेसन पढ़ा है, मसलन 2 पेज है आपके पास, है ना, तो उसके 2 शॉट ले लें आप, जो भी पेज पढ़ा हुआ है आपने, और ऑफिस में जब रहे उसमें रखिए, पूरा हफ्ता जो है मोबाइल में रखिए उसको, और उसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑफिस में है, घर में है, चलते फिरते मस्जिद में मसलन बैठ गए, 10 मिनट पहले चले गए, आप बैठे हुए, तो आप मोबाइल निकालिए उसमें और देखिए। तो जहाँ वक्त मिलता है आप देखिए रोज़ाना उसको ना। मोबाइल में तो बहुत सहूलत है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने का कोई मसला ही नहीं आप तो पूरा हफ्ता जब आप पढ़ते रहेंगे तो याद हो चुकी होगी चीज़ें, है ना। और ख़ुद से तर्जुमा करें उसको, फिर जब पढ़िए और ख़ुद देखिए उसको, तर्जुमा कीजिए, तो किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। हाँ, इस यूज़ तो करना ही करना है, बगैर यूज़ के तो आएगा नहीं वो। लेकिन जो है इस चीज़ें इसीलिए पढ़ रहे हैं हम कि हम उनको इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, ऑफिस के अंदर, घर में, या कम अज़ कम अपने माइंड में रिवाइज़ करें। अगर इस्तेमाल का मौका नहीं मिला तो अपने माइंड में पढ़े, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमको तो डेवलप करना है ना चीज़ें। तो अगर माहौल नहीं भी है, कहीं पर अरबी बोली नहीं जा रही है, मसलन कहीं अरबी बोली जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आप वहाँ पर इस्तेमाल करें। नहीं बोल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से आप किताब, आपका जो सबसे ज़्यादा जो बेहतर साथी है वो जिसके पास किताब है, वो अकेला नहीं है दुनिया में। अगर आप कहीं पर भी रहे दुनिया, अगर आप जेल भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सब मालूम है अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत को। इसी तरह जितनी बड़ी शख्सियतें हैं दुनिया में, वो जेलों में रह चुके हैं महीनों सालों, लेकिन उन्होंने वो जो है अकेले नहीं थे जेल में, वो एंजॉय करते थे जेल को, है ना। किताबें पढ़ते थे और किताबें लिखते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सब आदमी जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है गुबार खातिर, उर्दू अदब का शहपारा है वो, मास्टरपीस कहलाता है वो उर्दू लिटरेचर का। और निसाबों में हमारे यहाँ जो है निसाब तालीम के अंदर है वो गुबार खातिर। उसके पैसेजेस तो हैं कम अज़ कम, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, मुझे नहीं मालूम इंडिया में। गुबार खातिर जेल में लिखी उन्होंने ये किताब, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई लाइब्रेरी नहीं थी, अपनी मेमोरी से। और मेमोरी से क्या लिखा, एक उनके डायरी थी दरअसल, वो डेली डायरी लिखते थे ना वो। तो हर बड़ा इंसान जो है डायरी लिखता है ना। डायरी कीपिंग जो है सब हर इंसान की आदत है, जो बड़े होते हैं राइटर ख़ास तौर पर। सुबह से शाम तक जो किया मुख्तसर में 1-2 पैराग्राफ लिखते हैं कम अज़ कम। तो वो डेली डायरी लिखते थे वो। तो वो डायरी इतनी बड़ी कि वो किताब की शक्ल गुबार खातिर, और वो आज निसाब तालीम में है और उर्दू अदब का शहपारा कहलाता है वो। तो हम समझते हैं कि जेल में चला गया तो लाइफ ख़त्म। उन लोगों ने जेलों के अंदर किताबें लिखी और उसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो वक्त का इस्तेमाल ज़रूरी है, वक्त का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ना। हम जो है वक्त को ज़ाया करते हैं असल में, लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। उन लोगों ने वक्त को ज़ाया नहीं किया, इसलिए वो ग्रेट बने असल में, है ना। अगर हम रोज़ाना 1 घंटा भी इस पर, 1 घंटे की ज़रूरत नहीं, अगर आप इस पर 15 मिनट लगाएं, सिर्फ डेली 15 मिनट, मोबाइल में शॉट ले लें अपनी किताब से और रखें पूरा हफ्ता, और रोज़ाना देखते रहे, तो आप आइंदा हफ्ते आएंगे हम बोलेंगे और आप यूँ बोलेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे उसको, है ना। ऐसा रखिए, उसको लपेट कर मत छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। और इस्तिकामत जम कर रहना ज़रूरी है ना। शौक़ और मेहनत 2 चीज़ें हो तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, कोई इंसान नहीं जो रोक सके सीखने, इल्ला कि अल्लाह रब्बुल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चाहते कि हर इंसान सीखे, है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद शुरू करें, है ना। हमेशा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। शौक़ और मेहनत 2 चीज़ें ज़रूरी है। जिसके अंदर शौक़ और मेहनत है वो लाइफ में कुछ भी सीख सकता है ना। जी हाँ, वो आएगा इंशाल्लाह। नेवर ट्रबल, इंग्लिश का एक मुहावरा है, नेवर ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू, ठीक है ना। इंशाल्लाह आएगी चीज़ें। जो तमारीन है जी, इसको तदरीब भी कहते हैं। तदरीब कहते हैं ट्रेनिंग देने को, किसी को ट्रेन कर रहे हैं आप, उसको कहते हैं तदरीब। एक्सरसाइज कहते हैं, तमरीन कहते हैं, तदरीब भी कहते हैं, कोई हरज नहीं उसमें, तमरीन तदरीब दोनों चलता है। और जो एक्सरसाइज होती है ना बॉडी की, उसको भी जो है तमरीन या रियादत, तदरीब देखते हैं आप। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है कि नहीं, उनको तदरीब कहते हैं। और जो ट्रेनर होता है उसको मुदर्रिब कहते हैं। जो ट्रेनर होता है ना, जो ट्रेनिंग देता है उसको मुदर्रिब कहते हैं। और जो आदमी ट्रेनिंग लेता है उसको मुतदर्रिब कहते हैं। मुतदर्रिब का मतलब ट्रेनिंग लेने वाला, मुदर्रिब का मतलब ट्रेनिंग देने वाला। तो तदरीब का मतलब ट्रेनिंग, मुतदर्रिब का मतलब ट्रेनिंग लेने वाला, मुदर्रिब का मतलब ट्रेनिंग देने वाला। तो चीज़ें आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
हाँ बहुत, यानी आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके नॉलेज में जो है, और इंसान ने कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ रहा है कल कुछ। एक टारगेट ले कि मुझे अरबी ज़बान सीखनी है और उसके पीछे चलता रहे। ऐसा नहीं कि भाई आप 1 महीना पढ़ लिया उसको छोड़ दिया, उसके बाद नई कुछ नया एम शुरू किया आपने, तो आप जो है ना कहीं के भी कुछ भी नहीं सीख सकते आप। तो एक चीज़ के पीछे चलते रहे इंशाल्लाह, तो उसमें कामयाब होते रहेंगे। अभी तो साइन बोर्ड जो है ना वो देख रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, नहीं जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वो चीज़ों की इंशाल्लाह। मैं भी अपनी रिसेप्शनिस्ट को जब भी जाता हूँ बताना बरुआ मकतब जो भी ऑफिस में जा रहा हूँ बोलता हूँ ज़ैन ऑफिस जो भी। हाँ बिल्कुल, शर्माने की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर लैंग्वेज के अंदर शर्माने की ज़रूरत नहीं। आप बोलें, जब तक जो आदमी जब तक लिखेगा नहीं वो लिखना जो है राइटर नहीं बन सकता। जब तक बोलेंगे नहीं आप बोलना नहीं सीख सकते। अच्छा बोलना आ गया ना बरुआ मकतब ज़ैन हाँ मजलिस। हाँ बिल्कुल, बिला झिझक बोले, गलत बोले, कोई हरज नहीं है ना। ही हु इंग्लिश में कहते हैं ना, ही हु मेक्स नो मिस्टेक मेक्स नथिंग। जो आदमी गलती नहीं करता वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो जो आदमी जो है बोले कि भाई मैं गलती कर रहा हूँ, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता है ना। तो गलती करें ताकि जो है आप जो है सही चीज़ सीख सकें, तो इसमें कोई हरज नहीं इंशाल्लाह। बिंदास बोले। चल अस्सलाम वालेकुम।